باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ کو ٹھیک اور صحت رکھتے ہیں۔ مسجد الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو کا۔ آج ہم نظم مزار قطب الدین ایبک کا شعر نمبر 7 اور 8 پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ شعر نمبر 7 ہے: مقابل میں گھٹائے دیکھتا ہوں فوج باطل کی، مقابل میں گھٹائے دیکھتا ہوں فوج باطل کی، نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی۔ یہ شعر ہے۔ اب آج اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور معنی: مقابل یعنی دوسری طرف یا کیزت پر، گھٹائے یعنی بادل، یعنی لیکن یہاں یہ لفظ جو ہے گھٹائے یہ زیادہ تعداد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فوج باطل یعنی کافروں کی فوج، فرعونی خدائی یعنی جھوٹی خدائی، اوج باطل یعنی کافروں کی بلندی یا کافروں کا عروج۔ اب آ جاتے ہیں حوالے شعر کی طرف۔ شاعر کا نام ہے حفیظ جالندری، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے، اور یہ نظم جہاں سے لی گئی ہے تو اس کتاب کا نام ماہنامہ شاہنامہ اسلام ہے۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ شاعر نے شعر میں لفظ گھٹائے بطور استعارہ کفار کی فوج کے لیے دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اسلامی فوج کے مقابلے میں میدان جنگ میں کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی چاروں طرف باطل کی فوج پھیلی ہوئی ہے۔ وہ اپنی کثرت اور زیادتی پر ناز کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ فتح حاصل کریں گے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے۔ جس طرح فرعون کی خدائی جھوٹی اور باطل تھی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہیں فتح یاب ہو سکتے۔ ظاہری طور پر تو وہ اپنی تعداد کی زیادتی پر مغرور دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی یہ زیادتی مسلمانوں کا حوصلہ اور ہمت پست نہیں کر سکتی۔ اس میں دو بنیادی نکات بیان کیا گیا۔ ایک جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ باطلوں کی فوج جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی کفار کی فوج زیادہ ہے، اور دوسری جو بنیادی چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح فرعون کی خدائی جھوٹی تھی، اس طرح ان کی جو تعداد ہے یہ جھوٹی ہے، کیونکہ ان میں ایمانی قوت نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں جو شخص ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ ہے قطب الدین ایبک، تو ان کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ تو یہ وہ بنیادی نکات ہے جو اس شعر میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شعر نمبر 8 ہے: صدائیں نارہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، صدائیں نارہائے جنگ کی آتی ہے کانوں میں، بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں۔ یہ شعر ہے۔ اب آ جاتے اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ صدائیں یعنی آوازیں، نارہائے جنگ یعنی جنگ کے نعرے یا جنگی نعرے، بلند آہنگ تکبیریں اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا، سما جانا یعنی بس جانا یا بیٹھ جانا۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ شعر میں مشکل تھے تھوڑے سے، تو میں نے لکھ دیے ہیں، آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ حوالے شعر کا نام حفیظ جالندری ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان مزار قطب الدین ایبک ہے، ماخذ شاہنامہ اسلام۔ جو یہ ضرور یاد رکھا کرے کہ جو ہر شعر اس میں حوالہ لکھتا ہے اس کو ایک دفعہ لکھ دیا تو بس ٹھیک ہے، لیکن جب ہم شرح کرتے ہیں، خصوصاً جب آپ پیپر میں شرح کرتے ہیں، تو اگر الگ الگ اشعار ہے تو ان کے ساتھ الگ الگ حوالہ لکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ ایک ہی نظم یا ایک ہی غزل کی کیوں نہ ہو، تو اس میں آپ احتیاط کیجیے گا۔ اب آ جاتے ہیں شرح کی طرف۔ شاعر کہتا ہے یا کہتے ہیں کہ میں تخیل سے میدان جنگ کے مناظر دیکھتا ہوں کہ حق و باطل کی فوج میدان جنگ میں آمنے سامنے ہے، اور میدان جنگ جنگی نعروں سے گونج اٹھا ہے۔ دونوں افواج اپنے جنگجو کے حوصلے بلند اور پرواز رکھنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں۔ مسلمان افواج اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نعرے تکبیر اللہ اکبر پکارتے ہیں، نعروں سے سارا میدان گونج اٹھتا ہے اور فوج باطل ان نعروں میں مکمل طور پر دب جاتی ہے۔ اس میں جو نکات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ میدان میں جنگی نعرے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور دونوں طرف جو ہے جنگی نعرے لگ رہے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ اکبر جو ہے وہ پکارتے ہیں، اور اس کا یہ نعرہ اتنا ہیبتناک اور اتنا زبردست ہوتا ہے کہ باطل کی فوج جو ہے وہ ان کے نعروں میں مکمل طور پر دب جاتی۔ تو یہ دو اشعار تھے جن کی آج ہم نے شرح کی، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ شرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی نظم کے 2 اور اشعار کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خاد و آباد۔